علیکم سامعین، آج ہم دو چیزوں پہ بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ ایک جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے 63A کا فیصلہ جو ہے وہ بڑے عجیب ہی انداز کے اندر اور بڑے عجیب موقع محل کے اوپر لگا لیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ میں یہ فیصلہ جو ہے اس کی جو انٹرپریٹیشن سپریم کورٹ میں کی تھی اس کو ریوائز کر کے رہوں گا۔ پتہ نہیں اب ان کو کیا مسئلہ ہے ایسا، ان کو کون سی ایسی جلدی ہے یا ان کو کون سا ایسے جو ہے وہ چیزیں تنگ کر رہی ہیں ان کی باڈی میں کہ وہ یہ فیصلہ جو ہے وہ بہت جلد دینا چاہ رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم اس بات کا بھی انالیسس کرنے کی کوشش کریں گے کہ ایران نے جو حملہ کیا ہے، بڑا انپریسیڈنٹڈ حملہ کیا، اور اس بار ان کے میزائل جو ہیں وہ اسرائیلی ڈیفنس سسٹم سے گو تھرو بھی کر گئے ہیں، اور گو تھرو کرنے کے بعد وہاں پہ ہٹ بھی کیا انہوں نے، تو اس کے کیا سگنیفیکنس ہے اور یہ معاملات بڑے خطرناک ٹرن بھی لے سکتے ہیں ان دو موضوعوں کے اوپر۔ اگر آپ کو یہ اچھا لگے تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں، اس ویڈیو کو لائک بھی کر سکتے ہیں اور اپنی دعا میں یاد۔ سب سے پہلے جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب، 63A کا فیصلہ ضروری کیوں ہے جناب؟ 63A کا فیصلہ اس لیے ضروری ہے کیونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے لیے ووٹ دینے سے انکار کر دیا ہے، اور کیونکہ انہوں نے انکار کیا ہے تو اور اس کے بعد ریزرو سیٹس کا جو فیصلہ تھا اس کے بعد یہ کولیشن سے 2/3 میجورٹی جو ہے وہ چھن گئی تھی، اور اس کولیشن کا جو سروائیول ہے وہ ڈیپینڈنٹ ہی قاضی فائز عیسیٰ صاحب پہ ہے، کیونکہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب اپنے بیانات میں پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ اصل تو ڈبے ہوتے ہیں چیزیں جناب، فارم 45 اور فارم 47 کی تو گیم ہی کوئی نہیں ہوتی، وہ تو صرف ایک فضول سی چیز ہوتی ہے۔ تو اس وجہ سے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا سروائیول حکومت کے لیے بڑا ضروری ہے، اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب خود بھی چاہتے ہیں کہ وہ کسی طرح پاکستان کے پہلے کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے جو ہے وہ چیف جسٹس نامزد ہوں، اور ان کا ہسٹری کے اندر نام ہو اور ان کی جے جے کار ہو، آنے والی نسلیں کہیں کہ جو پہلا جو کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا پاکستان کی ہسٹری میں جو چیف جسٹس تھا اس کا نام جناب قاضی فائز عیسیٰ تھا۔ ظاہر سی بات ہے آپ نارسسسٹ ہوں تو آپ یہی سوچتے ہیں، آپ کی سوچ یہ نہیں ہوتی کہ میری رسپیکٹ رہ جائے یا میں دوسرے انسانوں کی طرح ہوں، میں نے بھی مر جانا ہے، میں پیدا ہوا ہوں تو دن میں ہزاروں لوگ آ جاتے ہیں، ہزاروں لوگ مر جاتے ہیں، کچھ نہیں ہوتا۔ تو آپ کی سوچ ہوتی ہے کہ آئی ایم ڈفرینٹ، آئی ایم فار پرٹیکولر پرپز۔ تو ہٹلر تھا وہ بھی اسی طرح سے نارسسسٹ ہی تھا، خود پسند انسان بن جاتا ہے، ہونا نہیں چاہیے ویسے۔ تو سامعین، وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ اپنی جو کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی طرف جو راہ ہے وہ ہموار کرنے کے لیے جو آپ کی جس کو کہتے ہیں کہ گورنمنٹ ہے اس کو ایک سپورٹ پرووائڈ کرنا چاہ رہے ہیں۔ وہ کیسے کرنا چاہ رہے ہیں؟ 63A کا فیصلہ یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی اگر امینڈمنٹ ہوگی اور اس امینڈمنٹ میں اگر کسی اور پارٹی کے بندے ووٹ کریں گے تو نہ صرف وہ بندے ڈسکوالیفائی ہوں گے بلکہ ان کے ووٹ بھی کاؤنٹ نہیں ہوں گے، یعنی ان کے ووٹوں کو بھی کاؤنٹ نہیں کیا جا سکتا۔ اس کا مطلب ہے کسی طریقے سے اگر یہ 63A کی جو پرانی انٹرپریٹیشن ہے یہ ان پلیس ہو تو کانسٹیٹیوشنل جو امینڈمنٹ ہے یا کانسٹیٹیوشنل پیکیج ہے وہ تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ فضل الرحمان صاحب ہاں بھی کر دیں تو 2 ووٹ شارٹ ہو جائیں گے، تو وہ چیلنج ہو جائے گی سپریم کورٹ میں، وہ اڑ جائے گی۔ تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کیا کیا ہے؟ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جسٹس منصور علی شاہ جو سینئر پیونی جج ہیں ان کے ریزرویشنز کے باوجود انہوں نے ایک کام کیا ہے، انہوں نے یہ کام کیا کہ انہوں نے اپنی مرضی کا بینچ امین الدین خان صاحب کو کمیٹی میں بٹھا کے بنا دیا ہے۔ اس میں ایک سیریمونیل سے جسٹس منیب کو بٹھایا، جسٹس منیب نے کہا کہ میں نے تو نہیں سننا اس کو، تو اس کے بعد انہوں نے جو افغان صاحب ہیں ان کو ڈال دیا، اور اب 5-0 سے فیصلہ آئے گا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں 5-0 سے فیصلہ آئے گا، اور یہ فیصلہ یہ ہوگا کہ جناب یہ جو پرانی انٹرپریٹیشن تھی وہ بالکل غلط تھی، سپریم کورٹ سے یہی فیصلہ آئے گا، اور اس سے گورنمنٹ کو لیوریج مل جائے گا۔ گورنمنٹ کیا کرے گی؟ وہ PTI کے بندے اٹھا کے ان کو کوئی دھمکیاں شمکیاں لگائے گی اور فورس کر کے جو ہے آپ کے پارلیمنٹ سے کانسٹیٹیوشنل پیکیج کروا لے گی، اور کانسٹیٹیوشنل پیکیج کر کے پھر آپ کی جو گورنمنٹ ہے وہ سروائیو کر جائے گی، کیونکہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہوں گے تو گورنمنٹ سروائیو کر جائے گی۔ اگر قاضی فائز عیسیٰ صاحب نہیں ہوں گے تو یہ الیکشن جو ہیں وہ کالعدم ہو سکتے ہیں، اور اگر یہ ثابت ہو گیا کسی انویسٹیگیشن میں بھی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا بھی اگر کچھ ہاتھ تھا الیکشنز میں تو مسئلے مسائل ہو جائیں گے، ساروں کے لیے مسئلے مسائل ہو جائیں گے آنے والے وقت میں۔ تو اس لیے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو بہت جلدی ہے کہ 63A کا فیصلہ میں نے کو 5-10 دن میں دے دینا ہے، تاکہ گورنمنٹ باقی پریپریشنز کر کے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ جو ہے وہ کر لے۔ دوسری بات ہے ایران کے میزائل جو مڈل ایسٹ میں ولیٹیلیٹی تھی 7 اکتوبر کے بعد وہ چل ہی رہی ہے، 1 سال ہو گیا ہے، اس کے بعد یہ چلتی ہی جا رہی ہے۔ غزہ ہے، اس میں بعد لبنان ہے، یمن ہے، ایک دوسرے یہ اسرائیل پہ میزائل مار رہے ہیں، اسرائیل کی ڈیٹرنس ختم کر رہے ہیں۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا اسرائیل کا سروائیول ڈیپینڈنٹ ہے کہ اگر لوگ اس سے ڈریں کیونکہ وہ بہت چھوٹا ہے، اگر اس سے لوگ کم ڈرنا شروع ہو جائیں یا اس کے ایک میزائل کے بدلے اسرائیل کے ایک سٹرائک کے بدلے ایک راکٹ ٹریڈ کریں تو اس کی ڈیٹرنس ختم ہو جاتی ہے۔ جب ڈیٹرنس اسرائیل کی ختم ہوگی، وہ اتنا چھوٹا ہے، اس کے ارد گرد اتنے زیادہ مخالف ممالک ہیں،
وہ ختم ہو جائے گا، وہ تباہ و برباد ہو جائے گا، اس کا سروائیول ممکن نہیں ہے۔ تو وہ اپنے ڈیٹرنس کو ریسٹور کرنے کی کوشش کرنے میں وہ لبنان پہ بھی بمباری کرتا ہے، وہ حماس پہ بھی کرتا ہے، حماس والے پھر اوپر کر دیتے ہیں، تو وہ ڈیٹرنس ریسٹور نہیں ہو رہی، اس کے اپنے جو ہاسٹیجز ہیں وہ بھی نہیں ریکور کر سکا اسرائیل۔ تو اب ہو یہ رہا ہے کہ اس میں ایران کو بھی اس نے جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہ سارے جو اس کی ڈیٹرنس تباہ کرنے کے لیے جو سارے یہ جو پراکسیز ہیں یہ ایران کے ہیں، تو وہ ایران پہ بھی جو ہے وہ کافی زیادہ چیزیں کرتا ہے۔ فار انسٹنس اس نے اسماعیل ہنیہ کو ایران کی سوورینٹی کو وائلیٹ کر کے وہاں پہ مار دیا۔ اب لبنان کے جو حزب اللہ کا جو چیف تھے ان کو شہید کر دیا، تو کیپٹل کے اندر، کیونکہ کیپٹل میں زیادہ تر سپائز ہوتے ہیں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ کوئی بندہ کہاں پہ بیٹھا ہوا ہے۔ سادرن لبنان میں شاید وہ حزب اللہ کا چیف ہوتا تو وہ بچ جاتا۔ تو اب جناب یہ اسپائرل آؤٹ آف کنٹرول ہونے والا ہے، اسرائیل اس کا ریپرائزل دے گا اور چیزیں اور زیادہ بگڑ جائیں گی، اور چیزیں جب بگڑیں گی تو یہ وائلنس کا جو لیول ہے وہ اور زیادہ بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ تو ایران نے ایک لیجیٹیمیٹ رسپانس دیا ہے، اسرائیل جو ہے وہ اب آگ بگولا ہو گیا، وہ بھی اس کا رسپانس دے گا، اور یہ ایک سائیکل چل پڑے گا جو کہ میرے خیال میں سمجھتا ہوں نہیں رکے گا اگر امریکنز نے اسرائیل کو نہ روکا کہ آپ جو ہے وہ لمیٹڈ رسپانس دو یا پھر چیزوں کو ٹھنڈا کرو۔ مجھے امید ہے یہ آپ کو اچھا لگا ہوگا، اگر آپ کو اچھا لگے تو اس چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا، اس ویڈیو کو لائک بھی کیجیے گا، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔